السلام علیکم ناظرین، پروگرام کھرا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان قرۃ العین اقرار، اور کھرا سچ کے میزبان مبشر لقمان صاحب ایک انٹرنیشنل ایوارڈ وصول کرنے کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں، واپس آئیں گے، اپنی پروگرام کی میزبانی کے فرائض سنبھالیں گے۔ تب تک کے فرائض مجھے دیے گئے ہیں کہ جو بھی ملکی صورتحال ہے اس پر ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے تجزیہ لیں، تبصرہ لیں، جانیں کہ آخر ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور ناظرین، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہر شخص اس وقت اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طور پر سانحہ پشاور سے باہر نکل سکے، بھلائے نہیں لیکن اتنا ضرور باہر نکل سکے کہ ہم لوگ آگے کی طرف کچھ سوچ سکیں کہ آخر اس قسم کی صورتحال سے نکل کر ہمیں اگلا اقدام کرنا کیا ہے۔ لیکن یہ سانحہ اتنا گہرا ہے، جو زخم ہے وہ اتنے گہرے ہیں کہ یہ مندمل ہونے کو نہیں آ رہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ سانحہ اتنا ہی تازہ ہے جیسے ابھی کل ہو کر گزرا ہو، اور زخم اگر مندمل ہونے کی بات کریں تو زخم مندمل ہو بھی کیسے سکتے ہیں۔ آج ایک اور بچہ شہید ہو گیا، 7 دن زخموں کو برداشت کیا، اس نے زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھ کر 7 دن تک کتنی مرتبہ اس نے اپنے رب کے حضور یہ سجدہ کیا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچہ بچ گیا، اور کتنی مرتبہ اس کے دل میں یہ خدشہ گزرا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اس کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ اور بالآخر آج زندگی کی جنگ ہار گیا وہ، اور جانے آگے مستقبل میں کتنے ایسے بچے ہوں گے جن کے بارے میں شاید میڈیا بھی اس طرف نہ دکھا سکے، اور وہ اسپتال میں اور شاید پھر گھر آ کر یا ساری زندگی معذوری کی کیفیت میں گزارے۔ تو سانحہ بہت گہرا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کمیٹی پر کمیٹی، سفارشات پر سفارشات ہیں، لیکن عملی اقدام ایسے نہیں جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے دلوں کو کچھ ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، یا شاید وہ لوگ جو کہ بہت تنقید کرتے تھے ہماری سیاسی قیادت پر، اب ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، فورسز اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں، سفارشات سامنے آ رہی ہیں، لیکن عملی اقدامات ایسے سامنے نہیں آ رہے جن پر ہمیں تسلی ہو۔ اور جیسے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں ایک بڑا خوش گمان تھے ہم، بڑے خوش فہمی تھی ہمیں کہ اب ہماری سیاسی قیادت ایک پیج پر آ گئی ہے۔ یہ سانحہ اتنا گہرا تھا، اتنا متاثر کن تھا کہ ہماری تمام سیاسی قیادت متحد ہو گئی ہے، لیکن آج جب ایکشن پلان کمیٹی کی سفارشات سامنے آئی تو یہ خوش فہمی بھی خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ ایک تجویز ایسے سامنے آئی ملٹری کورٹس کے حوالے پر، جس پر ہماری ایک بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی، جس نے مخالفت کر دی، واضح طور پر مخالفت کر دی ملٹری کورٹس کے قیام پر، اور پہلی مخالفت سامنے آئی، ایک اور شہید دم توڑ گیا۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ مخالفتیں بڑھتی رہیں گی۔ ہمارے مہمان، معزز مہمان اور بڑی اپنی فیلڈ میں اس حوالے سے تجربہ رکھنے والے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ بابر اعوان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور کے پی کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا صوبہ ہے، ان کے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہے، بحیثیت پاکستانی تو سب کے لیے، لیکن چونکہ وہ براہ راست تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اب آگے بڑھ کر کس طرح سے مزید تمام سچویشن کو دیکھیں گے۔ بابر اعوان صاحب سے بات کا آغاز کروں گی۔ بابر اعوان صاحب، کس طرح آپ تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ آج بھی جو سفارشات، جو تجاویز سامنے آئی ہیں، پرانی تمام باتیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پرانی ٹیپ دوبارہ سے چلا دی اور ہم وہ سن رہے ہیں، ہمارے کانوں کو ان کی عادت ہو گئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے، کورٹس بنائی جائیں گی، لاہ عمل طے کیا جائے گا، کسی کا نام آج بھی نہیں لیا جا رہا، کسی کو پن پوائنٹ آج بھی نہیں کیا جا رہا۔ آج کی تجاویز بھی لگتی ہیں کہ سیاسی مفادات کو ہم نے بالا تر رکھا ہے۔ اس طرح کیسے چلے گا بابر اعوان صاحب؟ تھینک یو میڈم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آفیشلی چونکہ تجاویز سامنے نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوئی کنکلوسیو یا کوئی آبجیکٹیو ریمارک نہیں دیا جا سکتا۔ میڈیا رپورٹنگ ہے جو کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری اسپیکولیشن ہو یا اس میں سے زیادہ تر اسپیکولیٹو باتیں ہوں۔ جو کمیٹی ہے اس سے جس رفتار کی توقع تھی وہ رفتار نہیں ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے اسباب ہیں۔ اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ڈیسیشن میکنگ میں شروع سے ہی ناکام رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وزیر اعظم جنگ کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وزیر دفاع نہیں ہے، ایک طرف وزیر اعظم عالمی سپورٹ مانگنے ان کو درخواست کرنی پڑے گی یا نکلنا پڑے گا باہر، اس لیے کہ گھر بیٹھ کے آپ کی حمایت کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا آرمی چیف کو جانا پڑا افغانستان فوری طور پہ، ہمارے پاس فارن منسٹر ہی کوئی نہیں ہے، اور ایک طرف لیجسلیٹو بزنس اتنا سیریس ہے جس کا حساب نہیں ہے، تو لا منسٹر کی بجائے اٹارنی جنرل کو جانا پڑتا ہے،
اور ادھر ادھر سے چھوٹے موٹے چمچے اٹھا کے ان کو عہدوں پہ بٹھایا جا رہا ہے. اور جو انتہائی سیریس بات یہ ہاف آف دی اسٹیٹ از بینگ رن بائی دی منسٹری آف لا. آدھی سے زیادہ ریاست وزارت قانون کو چلانا ہوتی ہے رولز آف بزنس کے مطابق. ہر سمری وزارت قانون کے پاس آتی ہے اور وہاں پہ کوئی منسٹر ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ایک ان کا مزاج ہے بادشاہی, جس کی وجہ سے ابھی تک گورننس کا وہ پہلو سامنے نہیں آ سکا جس کو ہونا چاہیے تھا. دوسرا جو ہینڈی کیپ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کمیٹی میں خود بیٹھنا چاہیے, اور پرائم منسٹر کے بیٹھنے سے سیریسنس کا اور لیول ہوتا. لیکن اس کے بعد تو پھر قیامت کے روز ہی لوگ ملیں گے نا اس دنیا میں. تو یہی اسی طرح کے اقدامات, جب آپ خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا آخری ایک ماحول پیدا ہوا ہے جس میں ہم نے سارے فیصلے ڈو اینڈ ڈائی والے کرنے ہیں, اور دوسری طرف میں نے جس طرح آپ کو بتایا. جی ہاں, ایک اور جو پہلو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ذہنی طور پہ پسماندگی اور جو ان کا چھوٹا پن ہے, جس کو میں بخیلی نہیں کہوں گا, جس کے لیے مناسب لفظ یہی مجھے مل رہا ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں, میں ایک انگلش لفظ کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. اتنا شیلو ان کا رویہ ہے کہ 4 تقریریں کر دی شیخ رشید احمد نے اور ان کو وہ کسی میٹنگ میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کیسا کنسنسس چاہتے ہیں؟ ہی از ون آف دی وائسز, مے بی اے اسمال وائس اور بات کرتے ہیں بابر اعوان صاحب قومی اتفاق رائے کی, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے. اتفاق رائے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیوں ضروری ہے, جب اتفاق رائے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, ہمارے پاس صرف 51% سیٹیں ہونی چاہیے, ہم آ جاتے ہیں, آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ تو باہر ہوتی ہے نا. ایک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دوسرا جو ایشو جو میں ٹیگ کرنا چاہ رہا ہوں قوم کے سامنے, وہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ اتنی سی چھوٹی بات کہ کسی نے آپ کو برا کہہ دیا یا بھلا کہہ دیا, اس کو بھی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے دوسری جو ایک سائیڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم پورے ملک میں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور منسٹرز بیٹھے ہوئے لیکچر پہ لیکچر دیے جا رہے ہیں پی ٹی وی کے اوپر کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, کوئی مجرم نہیں بچ سکے گا. آدھی کابینہ تو مجرم ہے 302 کی, ان کے خلاف خود دہشت گردی کے پرچے ہیں. یہ ڈائیکاٹمی ہے, یہ کھلا تضاد ہے, اور یہ لوگ اس طرح سے انصاف کے نظام پہ یقین نہیں کر سکتے. چاہیے تو یہ کہ جن کے خلاف پرچے ہیں اور جن کو انویسٹیگیشن میں جانا چاہیے, عدالت میں جانا چاہیے, پولیس میں جانا چاہیے, وہ سارے بیٹھ کے وہ رول آف لا کا ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کس طرح سے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہو سکتی ہے اور سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کیسے ہوتی ہے. آج بھی اس قدر نان سیریس ماحول تھا سینٹ آف پاکستان کے اندر جو بحث ہو رہی ہے, میرے خیال میں پورسٹ آف دی پور اس کا سٹینڈرڈ قرار دیا جا سکتا ہے. ایک اپوزیشن کی طرف سے ایسے صاحب جو حکومت کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے میں آپ پہ تنقید کر رہا ہوں, پیچھے لوگ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ایک منسٹر صاحب بولے اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر ہوتے ہوئے بھی مجبور ہوں, تو ان کو ضمیر کی آواز پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایسا وزیر جو مجبور ہو جائے, جس کو اختلاف ہو. لوگوں نے اچھا اب یہ ٹیم ہے وہ ایک اس سے بھی بڑی بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت کابینہ یکسو نہیں ہے. کون سا منسٹر ہے, ایک انٹیریئر منسٹر, وہ جتنی بھی بات کرتے ہیں چودھری نثار, اس کے علاوہ کون سا منسٹر ہے جس نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے انٹیریئر منسٹر اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں؟ اور کون سا منسٹر ہے جو گورنمنٹ کا جو بھی نیریٹو ہے جو پرائم منسٹر دیتا ہے یا انٹیریئر منسٹر کو اس وقت آگے کیا گیا, حالانکہ ڈیفنس منسٹر کا کام تھا, کون ہے جو اس کو اون کر رہا ہے, کون ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور جو میرا تصور ہے قانون کی حکمرانی کا اور امن و امان کی بحالی کا پاکستان میں, وہ بڑا سیدھا ہے. آپ یہ ایک پورشن ہے, جو جنگ ہے یہ ایک پورشن ہے. ایک جنگ پاکستان کے شہروں میں بھی لگی ہوئی ہے, اور وہ جنگ کئی لینڈ مافیا والوں نے لگائی ہوئی ہے. کسی جگہ کسی نے اپنے محلے میں گیٹ بار لگا دیا ہوا ہے, نو گو ایریا بنا ہوا ہے پورا پاکستان. باقی چھوڑ دیجیے اسلام آباد میں نو گو ایریا, ہمارے گھروں کے صحنوں میں بھی آ گئی نا. جب ہمارے بچے مرنے لگ گئے تو اب جنگ کسی اور کی جنگ یا صرف ایک ایریا تک تو محدود نہیں رہی. اب کے پی کے سے یہ جنگ جو ہے بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, سرحد میں بھی ہے. کے پی کے وزیر اطلاعات صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مشتاق غنی صاحب, ان کی طرف بھی میں بات لے کے جاؤں گی. مشتاق غنی صاحب, بڑا سانحہ تھا, بڑا حادثہ تھا, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیش آیا خیبر پختونخوا میں. آپ کی گورنمنٹ کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال آپ کو
اس کے بارے میں کافی ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور دیگر بھی بہت سے ایسے حوالے سامنے آتے ہیں. اب آپ نے آگے بڑھ کر کیا اقدام ایسا لینا ہے؟ آپ بیٹر فیوچر کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں آگے بڑھ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا پشاور میں اور بڑی قیمتی جانیں. حادثہ نہیں، اس کو ہم اگر سانحہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، حادثے کو تو پھر بھی فراموش کر دیتے ہیں لوگ. بہت بڑا سانحہ تھا، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اس سے پشاور لہو لہان ہو گیا اور ابھی تک گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. نہ جانے کب تک یہ رونا رہے گا. جن ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، جن والدین کا بڑھاپے کا سہارا چھن گیا، ان کو کیسے چین آ سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے. اب یہ صوبائی حکومت کی جو پولیس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر ہے ہمارے لیے کہ یہی پولیس ہے جس نے کہ صوبے کے اندر بھی لائن آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. یہی پولیس جو ہے 15 لاکھ افغانیوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہے. اسی پولیس نے کوئی 12-15 لاکھ جو ہے آئی ڈی پیز ان کو بھی لک آفٹر کر رہی ہے. اور ہمارا یہ جو بارڈر ہے فاٹا کے ساتھ، جہاں پہ ہونا چاہیے ایف سی کو، تاکہ یہاں سے جو آسانی سے ایکسس ہوتی ہے لوگوں کا آنا جانا، اس کو سٹاپ کیا جائے. وہ ایف سی وہاں سے ایبسنٹ ہے، اس کو پاکستان میں اور جگہوں پہ اور ڈپلومیٹس کی سیکیورٹی سونپ دی گئی ہے. اسی طرح تھوڑا اور آگے چلے جائے تو خیبر کا جو ہے جو ہمارا درا خیبر سے آگے تورخم، یہاں سے 500 ویزے ایشو ہوتے ہیں افغانس کے لیے اور 15,000-20,000 ڈیلی لوگ آتے ہیں فاٹا میں اور وہاں سے ہمارے سیٹل ایریا میں آ جاتے ہیں. ہم نے اس سارے کو اینالائز کیا اور کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن لیے اور خود بھی اعلان کیا اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہی باتیں کی پشاور میں آ کے کہ یہ چیزیں جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، آپ ہمیں ذمہ دار، صرف ہمیں ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایف سی ہے جہاں اس کی اصل جگہ ہے وہاں پہ اس کو ڈپلائی کرے. یہ تورخم کے بارڈر سے جو ویزے پہ لوگ آتے ہیں ان کو چھوڑے، باقیوں کو بلاک کرے. اور پھر اسی طرح جو افغان مہاجرین کا ہمارے یہی ساری سچویشن تو چل رہی تھی نا آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا میں تو کبھی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے اچھے حالات رہی نہیں کہ آپ لوگ سائٹ پہ ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری جب حکومت آئی تھی تب بہت اچھا تھا اور یہ اچانک خراب ہو گیا یا ہمیں بہت عرصے سے یہ سچویشن ہے. جب آپ 2013 میں برسر اقتدار آئے تو آپ کا پہلا جو ہونا چاہیے تھا، میرا سوال سن لیجیے، جو آپ کا پہلا اقدام ہونا چاہیے تھا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا. آپ نے کیا ریفارمز ہم نے اکتوبر میں ہمارے چیف منسٹر پرویز خاٹک صاحب نے چودھری نثار صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ یہ جو اپنے جو ہمارے پاس کچھ ان کے یونٹ تھے وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیے تھے ان اکتوبر. اور 21-22 اکتوبر کو خط لکھا گیا چودھری نثار صاحب کو صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ہمیں یہ دستے واپس کر دیں تاکہ جو ہمارا یہ صورتحال ہے بارڈرز کی اس کو ہم سیف اینڈ سیکیور کر سکیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہ دیں، آپ خود فاٹا کے اس بارڈر پہ لگا دیں تاکہ یہاں سے اس کو مانیٹر. ہماری پولیس تو وہاں جا بھی نہیں سکتی فاٹا کے اندر کہ ان کو ایکسیس حاصل ہی نہیں ہے اور وہ کام ہی ایف سی کا ہے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوتی، ہم اپنے طور پہ کوشاں ہیں، ہم پوری محنت کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اس واقعے کے بعد بھی ہم نے بہت سے میز لیے ہیں، اسکولوں کے لیے بہت سے میز لے رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کو کیسے انشور کیا جائے. لیکن ساتھ ہی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سنسیئر ہے، سیریس ہے اس ایشو پہ اس کو ختم کرنے کے لیے، تو جب تک وہ ہمیں ہماری ہیلپ نہیں کرے گی ہم سارا کچھ اپنے سر پہ نہیں کر سکتے. میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہماری پولیس اب دہشت گردوں کے خلاف بھی صوبے کے اندر لڑ رہی ہے اور ہمارے پاس انٹیلیجنس سسٹم ہی نہیں ہے. اس سسٹم کے لیے بھی ہم نے بار فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کی کہ یہ سسٹم ہمیں دے دیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کی ٹیلی فون کالز ٹیپ کر سکیں وہ سارا، لیکن اس کی بھی ہمیں کوئی اجازت نہیں مل رہی. لیکن بہرحال مشتاق غنی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ٹائم گزر چکا ہے کہ اب ہم اپنے حصے کی ذمہ داریاں یا ہم یہ کہہ کر تھوڑا سا سائٹ پر ہو جائیں کہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، دوسرے کو بھی کرنا چاہیے. اب تو آگے بڑھے، کام کریں اور کر کے دکھائیں لوگوں کو. سمپل دیکھیں بعض چیزوں کی پرمیشن ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ آج خود ہم کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ ہمیں نہیں دیں گے ہم آگے. ہمارے پاس تو یہ پولیس ہے، اس کے ساتھ ہم نے تھانہ کچہری بھی سنبھالنی ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو ہم نے اٹانومی دے دی ہے. یہ ہر قسم کے سیاسی تسلط سے آزاد ہو کے ٹوٹل اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کر رہے ہیں اور وہ جان مار رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں.
لیکن اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو دیگر عوامل ہیں ان کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے پراپر طریقے سے اس وقت تک ہم وہ مطلوبہ نتائج اس پولیس سے حاصل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے مشتاق غنی صاحب اس پر ہم بات کریں گے مزید بھی. بابا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی پہ شفٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ ذمہ داری شفٹ نہیں کر رہے لیکن یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ تعاون آپ کے ساتھ کیا جائے فاٹا کی جانب سے جو وفاق ہے اس کے لیے فاٹا کے بارڈر کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے بات کی ہے. ناظرین کچھ سفارشات آج منظر عام پر آئیں بہرحال آفیشلی وہ منظر عام پر نہیں آئیں لیکن میڈیا پر چونکہ آ گئیں اس لیے موضوع بحث بھی بنی رہی اور وہی سفارشات اگین میں کہوں گی کہ یہ باتیں ہم بہت عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ مدارس پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے قوانین بننے چاہیے پھر افغان مہاجرین کو واپسی کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کو واپس بھیجا جائے فوجی قانون میں ترمیم کے حوالے سے بات آئی پھر نفرت آمیز مواد شائع کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات ہونے چاہیے کہ وہ چیزیں جو شاید سنتے سنتے ہی ہم جوان ہوئے ہیں اور یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. اب ان پر عمل درآمد کس طرح سے ہوگا اور مزید آنے والے دور میں مخالفت بڑھتی رہے گی ان تجاویز پر یا مزید کسی بات پر ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.